قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیت مبارکہ اور ایک حدیث مبارکہ آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ اللہ جل شانہ سے دعا ہے کہ اللہ کریم مجھے صحیح کہنے کی توفیق عطا فرمائے، سننے اور سنانے کے بعد اللہ کریم اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آیت کریمہ میں اللہ رب العزت کی ذات نے اپنے پیارے محبوب کی عظیم صفت کو بیان فرمایا ہے کہ جو نبی میں تمہارے پاس بھیج رہا ہوں یہ تم میں سے کسی کے باپ نہیں ہے، اور اللہ پاک نے ان کو آخری نبی بنا کر بھیجا ہے۔ ختم نبوت کا تاج امام الانبیاء، خطیب الانبیاء، حبیب کبریا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رکھا گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف، آپ کی صفات اللہ پاک نے اپنی روشن کتاب میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث نبویہ میں سب کو بیان کیا ہے اور محفوظ رکھا ہے، تا قیامت یہ محفوظ رہے۔ صحیح بخاری شریف میں حضرت برہ بن عازب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف کو بیان فرماتے ہیں۔ فرمایا کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم مرفوعا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم درمیانے قد والے تھے، بعیدا بین المنکبین، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ مبارک چوڑا تھا، عظیم الجمۃ الی شحمۃ اذنی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک، آپ کی زلفیں کندھے کے اوپر پڑی ہوئی ہوتی تھی۔ ابو داؤد شریف میں اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے بالوں کا ذکر فرماتی ہیں کانا شعر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوق البفرہ دون الجمہ، اللہ کے نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بال تھے وہ گردن تک ہوا کرتے تھے۔ احادیث مبارکہ میں بالوں کی 3 اقسام بیان کی گئی ہیں، اور 3 طرح کے بال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھے ہیں۔ سب سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 قسم کے جو آپ نے بال رکھے ہیں وہ احادیث مبارکہ میں موجود ہیں۔ سب سے پہلی قسم جمہ، اللہ کے نبی کے بال کاندھے کے اوپر پڑے ہوئے رہتے تھے۔ دوسری قسم ہے لمہ، جو ذرا کاندھے سے تھوڑا اوپر گردن پر، اور تیسری قسم ہے وفرہ،
یعنی کانوں کی لو تک، اور یہ تینوں طرح بال رکھنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں سے۔ کاندھے کے اوپر چلے جائیں گردن تک، کانوں کی لو کے برابر، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بال رکھنے کے طریقوں میں سے ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس درجہ کے خوبصورت نبی تھے، اور اللہ پاک نے اپنے پیارے محبوب کو نبوت کی نشانی عطا فرمائی۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر نبوت کو دیکھ کر ہی ایمان لائے تھے۔ ان کے ایمان لانے کا سبب ہی یہی بنا۔ ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، فارس کے رہنے والے ہیں، مجوسی ہیں، آگ کی پوجا کرتے ہیں۔ پھر ایسا ہوا کسی پادری کے ہاتھ لگ گئے، اس سے سیکھنا سکھانا شروع کر دیا۔ جب اس کے انتقال کا وقت قریب آیا تو اس پادری نے کہا کہ ایک ایسا شخص آ چکا ہے جو دین ابراہیمی پر موجود ہے، اور اس کی نشانیاں یہ ہیں، وہ صدقہ کا مال نہیں کھاتا، ہدیہ اس کے لیے حلال ہے، اور اس کے دونوں کاندھوں کے درمیان مہر نبوت ہے۔ یہ اس آخری نبی کی نشانی ہے۔ سلمان فارسی فرماتے ہیں، میں حضور عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں نکل پڑا۔ میں مکہ پہنچا، تاجروں کے ہاتھ لگ گیا، اور مکہ کے تاجر فریبی اور ہوشیار تھے۔ انہوں نے مجھے پکڑا اور مدینہ کا جو قبیلہ ہے، قبیلہ بنو قریظہ، ان کے ہاتھ مجھے فروخت کر دیا، جبکہ مکہ کے تاجروں کا میں غلام بھی نہیں تھا، لیکن مجھے فریب لگا کر، مجھے دھوکہ دے کر مجھے مدینہ کے قبیلہ بنو قریظہ کے ہاتھ فروخت کر دیا۔ اب میں ان کا غلام بن گیا، اب میں ان کی خدمت کرتا رہا۔ ایک دن میں نے ان سے اجازت مانگی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے میں ملاقات کرنا چاہتا ہوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کرنا چاہتا ہوں۔ آپ چلے جاتے ہیں۔ یہ سارا نقشہ احادیث مبارکہ میں، مسند احمد بن حنبل میں یہ حدیث پاک موجود ہے، صحیح ابن حبان میں، المستدرک للحاکم، تینوں کتابوں میں یہ حدیث پاک موجود ہے۔ عبداللہ بن بریدہ فرماتے ہیں، جاء سلمان الفارسی الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حین قدم المدینہ بمائدۃ۔ حضرت سلمان فارسی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے جس وقت آپ مدینہ میں تشریف لائے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دسترخوان لگا دیا، علیہا رطاب فوضعها بین یدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سلمان فارسی نے دسترخوان حضور کے سامنے بچھا دیا، اور اس پر کچھ تر کھجوریں موجود تھی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، یا سلمان ما ھذا، سلمان یہ کیا ہے؟ سلمان کہنے لگا، صدقۃ علیک وعلی اصحابک، اللہ کے نبی یہ آپ کے لیے صدقہ ہے اور آپ کے پیارے صحابہ کرام کے لیے صدقہ ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، ارفعھا، سلمان اس دسترخوان کو اٹھا دو، انا لا نأکل الصدقہ، ہم صدقے کا مال نہیں کھاتے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ
تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں فجاء الغدا بمثلہ، دوسرے دن پھر سلمان فارسی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دسترخوان لگا دیا، فوضعہ بین یدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی کے سامنے جب یہ بچھا دیا، اللہ کے نبی پوچھتے ہیں یا سلمان ما ھذا، سلمان یہ کیا ہے؟ حضرت سلمان فرماتے ہیں ہدیۃ لکا، فرمایا اللہ کے نبی یہ آپ کے لیے ہدیہ ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فقال لاصحابہ بسطوا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنی مبارک جماعت سے ارشاد فرماتے ہیں دسترخوان بچھا دو، اور صحابہ کرام کو فرمایا اس سے کھاؤ، اسے کھا لو۔ ثم نظر الی الخاتم علی ظہر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فآمن، حضرت سلمان فارسی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ گئے، آپ کے دونوں کاندھوں کے درمیان جگہ کچھ ابری ہوئی تھی۔ حضرت سلمان فارسی نے اس جگہ کو دیکھا تو وہ مہر نبوت تھی، جس کے بارے میں اس کے پادری نے پہلے ہی پیشین گوئی فرما دی تھی کہ وہ مہر نبوت ہے اور بڑی خوبصورت ہے، اس کے چاروں اطراف میں تل لگے ہوئے ہیں اور ہلکے پھلکے اس میں بال ہیں۔ حضرت سلمان فارسی فرماتے ہیں اللہ کے نبی کی مہر نبوت کو میں نے دیکھا، فآمن بہ، میں اللہ کے نبی پر ایمان لے آیا۔ وَكَانَ لِلْيَهُودِ فَاشْتَرَاهُ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم بِقَضَا وَقَضَا دِرْہَمًا، اب سلمان فارسی یہودیوں کے غلام تھے، اللہ کے نبی نے اس کو خریدا۔ سب سے پہلے اللہ کے نبی نے پتہ کروایا کہ بھئی تجھے آزاد کرنے کا تیرا یہودی مالک تجھ سے کیا لے گا؟ کہا کہ 300 درہم کا مطالبہ ہے، اور ایسے کھجور کے درختوں کا مطالبہ ہے تقریباً جو 300 کے قریب کھجور کے درخت ہوں، جس سال ان کو لگایا جائے اسی سال وہ کھجور کے درخت تنا آور ہو جائے، پھلدار بن جائے، اسی سال وہ کھجور کے درخت پھل دینے لگ جائے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اب کھجور کی 300 کلمے میرے پاس لائی جائیں، 300 کلمے لائی جائیں۔ اللہ کے نبی کے پاس 300 کلمے کھجور کی پیش کر دی گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کھجور کی کلموں کو خود اپنے ہاتھوں سے لگایا۔ فغرس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم النخیل الا نخلۃ واحدہ غرسها عمر رضی اللہ تعالی عنہ فحملت النخل من عامها، اللہ کے نبی نے وہ کھجور کی کلمیں لگائی، اسی سال وہ کھجور کے کلمے درخت کی شکل اختیار کی، اور اسی سال وہ درخت کھجور کے پھل آور ہو گئے۔ صرف ایک کلم تھی جو نہ درخت بن سکا اور نہ اس سے پھل اسی سال دیا گیا۔ اللہ کے نبی نے پوچھا ما شان هذه النخلہ، اس ایک کھجور کے درخت کو کیا ہو گیا ہے؟ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں انا غرستها یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ایک کلم میں نے لگائی ہے۔ فنزعها رسول اللہ غرسها، اللہ کے نبی نے اس کلم کو اکھاڑا اور اپنے دستے مبارک سے اس کو لگا دیا۔ فحملت النخل من عامها، وہ کلم بھی اسی سال پھل آور ہو گئی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر نبوت کو دیکھ کر حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لے آتے ہیں۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں وہ نبی، اس کی شان یہ ہے، اس کی اوصاف حمیدہ میں سے ایک عالی شان صفت یہ ہے کہ وہ صدقے کا مال نہیں کھاتا۔
صدقے کا مال نہیں کھاتا۔ آج کتنے شاہ بن کر بیٹھے ہوئے ہیں، کتنے سید بن کر بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ صدقہ کھاتے ہیں، جبکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اِنَّا لَا نَأْكُلُ الصَّدَقَةَ، ہم صدقے کا مال نہیں کھاتے، ہدیہ قبول کرتے ہیں، ہدیہ دیا جائے، کیونکہ صدقے کی تعریف یہ ہے اعلیٰ بندہ ادنے کو دے، امیر آدمی غریب کو جو دے وہ صدقہ ہوتا ہے، اور ہدیہ میں کوئی شرط نہیں ہوتی، غریب بھی ہدیہ پیش کر سکتا ہے، امیر بھی ہدیہ پیش کر سکتا ہے۔ تو شاہ سید حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آل ہے ان کے لیے صدقہ حلال نہیں، ہدیہ حلال ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ پیارے صحابی رسول ہیں کہ اللہ پاک نے ان کو 250 سال کی عمر عطا فرمائی، 250 سال کی عمر عطا فرمائی، اور اخیر عمر تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وفادار صحابی بنے رہے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت یہ بھی حضور پاک کی عظیم صفت ہے، اور یہ نبوت، ختم نبوت کا تاج آدم سے لے کر عیسیٰ روح اللہ تک کسی نبی کو نہیں پہنایا گیا۔ آج اگر کوئی دعویٰ کرے کہ میں بھی نبی ہوں تو قرآن پاک کی آیت اس سے سوال کرتی ہے، اس کو کٹڑے میں کھڑا کر کر اس سے سوال کرتی ہیں۔ اللہ پاک نے تو اپنی روشن کتاب میں فرما دیا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، صرف اور صرف اللہ کے رسول ہیں اور آخری نبی ہیں۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ، اللہ پاک دوسری جگہ ارشاد فرماتے ہیں محبوب ہم نے ایک قوم کے لیے، ایک قبیلہ کے لیے، ایک خاندان کے لیے، ایک شہر کے لیے، ایک ملک کے لیے نبی بنا کر نہیں بھیجا، بلکہ پوری کائنات کے مسلمانوں کے لیے، انسانوں کے لیے، جنوں کے لیے، فرشتوں کے لیے، اللہ پاک کی جتنی بھی مخلوق ہے سب کے لیے آخری نبی بنا کر بھیجا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے، اپنی قوم کو کہتے یا قومی، حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ روح اللہ، جب بھی اپنی قوم سے مخاطب ہوتے تو کہتے یا قومی، لیکن اللہ کے نبی جب بھی اپنی قوم سے، اپنی امت سے مخاطب ہوتے تو یا ایھا الناس ارشاد فرماتے کہ ہر ایک کے لیے اللہ پاک نے آپ کو آخری نبی بنا کر بھیجا ہے۔ اور نبی کی ہونے کی علامت جو سب سے زیادہ ہے وہ کیا ہے؟ خوبصورت۔ حضرت برہ بن عازب کیا فرماتے ہیں ما رأیت قط منہ احسنا، میں نے اللہ کے نبی سے زیادہ کسی کو خوبصورت دیکھا ہی نہیں۔ اور آج جو نبوت کا دعویٰ کرے، ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالے، وہ آپ جتنے یہاں لوگ بیٹھے ہوئے آپ سب اس سے خوبصورت ہیں۔ اس کی تصویر کو دیکھ لیں، کوئی بھی بندہ اس کی تصویر اپنی تصویر کے ساتھ میچ کر کر دیکھے، جتنے یہاں بیٹھے ہوئے سبھی اس سے خوبصورت۔ اور جبکہ جو نبی ہوتا ہے، نبی جو ہوتا ہے وہ سب سے خوبصورت ہوتا ہے، اس کی امت اس سے خوبصورت نہیں ہو سکتی۔
اب ایک بندہ کہتا ہے کہ جی تمہارا نبی تو دنیا سے چلا گیا، وفات پا گیا، تو نبوت اس کے چلے جانے کے ساتھ ہی ختم ہو گئی۔ ایک بندہ عہدے دار ہوتا ہے، جب وہ دنیا سے انتقال کر جائے تو دنیاوی عہدہ اس کا ختم ہو جاتا ہے، لہذا آپ کے نبی کو نبوت کا تاج تو پہنایا گیا، لیکن جیسے ہی وہ دنیا سے چلا گیا تو اس کے ساتھ ساتھ اس کی نبوت بھی ختم ہو گئی۔ ایسا نہیں ہو سکتا۔ میں آسان الفاظ میں اس کو بات سمجھا دوں۔ قائد اعظم محمد علی جناح جس کو وفات پائے ہوئے تقریباً کوئی 40-50 سال کا عرصہ ہو گیا ہے، اس کی تصویر ہمارے 10 روپے کے نوٹ پر لگی ہوئی ہے، 10 روپے کے نوٹ پر لگی ہوئی ہے۔ اب یہ جب تک پاکستان کی در و دیوار موجود رہے گی اس وقت تک قائد اعظم محمد علی ان کا سکہ چلتا رہے گا۔ اسی طرح جب تک زمین و زمان، آسمان و زمین، مکین و مکان موجود رہیں گے اس وقت تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا سکہ چلتا رہے گا۔ اور یہ نبوت کے آخری خطیب ہیں۔ محفل میں آخری خطیب ہوتا ہے، محفل کے آغاز سے پہلے چراغا کیا جاتا ہے، اسٹیج پر صاحبان ہوتے ہیں، لائٹیں روشن کی جاتی ہیں، بڑا خوبصورت ماحول بنایا جاتا ہے کہ خطیب اپنی تقریر سے لوگوں کے دلوں کو منور کرے گا، لوگوں کو اچھی باتیں سنائے گا۔ لیکن جب آخری خطیب اپنی تقریر سنا دیتا ہے، لائٹیں بند کر دی جاتی ہیں، اسٹیج سے صاحبان اتر جاتے ہیں، جتنے بھی لوگ ہیں وہاں سے منتشر ہو جاتے ہیں۔ اللہ پاک نے یہی اپنی روشن کتاب میں اعلان فرمایا، اقتربت الساعۃ وانشق القمر۔ جب تک اللہ کے نبی کی نبوت رہے گی، آسمان پر ستارے چمکتے رہیں گے، آسمان پر سورج اپنی روشنی دیتا رہے گا، چاند اپنی میٹھاس والی چاندنی بخشتا رہے گا، دن اور رات کا نظام چلتا رہے گا۔ جب تک یہ ختم نہیں ہو رہے، اس کا مطلب ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت، ختم نبوت تا قیامت موجود رہے، اس پر کوئی بھی ڈاکہ نہیں ڈال سکتا۔ جب بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر کسی نے بھی ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کی ہے، صحابہ اپنی تلواروں سے ان کا وار کر کر ان کے اس جھوٹے نبوت کے دعویٰ کو اسی وقت ختم کر دیتے تھے۔ کسی قسم کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی، کسی قسم کا کوئی سمجھوتا نہیں ہو سکتا۔ ہمارا حال تو یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ تو کرتے ہیں، نعرہ لگانا آسان کام ہے، نام لینا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا لینا آسان ہے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی چوکے داری کرنا، حضور کی ختم نبوت کا پہرا دینا، حضور کی ختم نبوت کا دفاع کرنا، یہ بہت مشکل ہے۔ ابھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے بارے میں گستاخی کی گئی، لیکن ان کی جتنی بھی مصنوعات ہیں ان سے کوئی بائیکاٹ نہیں ہے۔ کوئی میرے خیال ہے کوئی بھی بندہ ایسا ہو شاید ہوگا جس نے مکمل طور پر بائیکاٹ کیا ہو۔ مسلمان کا یہ تو فرض بنتا ہے ہماری ہی عوام جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخ ہیں ان کو فائدہ پہنچا دیں۔ ہم کیوں نہیں اپنی مصنوعات کو استعمال کریں، ملک پاکستان کی جتنی بھی مصنوعات ہیں ان کو استعمال کریں۔
साबुन से लेकर शैम्पू तक, हाँ जी, खाने से लेकर बिस्किट तक जितने भी हैं वो सारी की सारी हम पाकिस्तान की मसनूआत को इस्तेमाल करें, अपने इस मुल्क को फ़ायदा दें। और यही हमारे ईमान का तकाज़ा है। अच्छे भले सुलझे हुए नमाजी, परहेजगार, हाजी वो इससे गाफिल है। इसराइल की मसनूआत है ये स्प्राइट, उनकी ये बोतल है, हम इस्तेमाल करते हैं। हमारी शादी ब्याह पर कोई भी फंक्शन हो, ये गोरमा, जबकि ये मुल्क पाकिस्तान की वो अजीम कंपनी है जो गरीबों में खाना भी तकसीम करती है। कितने हॉस्पिटल सरकारी ऐसे हैं की तरफ से खाना दिया जाता है। उनका एहसान है हमारे साथ, लेकिन हम वफा नहीं कर रहे। अगर हम ये बोतलें, ये कोल्ड ड्रिंक नहीं पिएंगे तो मर तो नहीं जाएंगे। अगर ये शौक पूरा करना ही है तो कोशिश करें पाकिस्तानी मसनूआत, उनसे अपना शौक पूरा कर सकते हैं। शीज़ान कंपनी है, ये मिर्ज़ाइयों की कंपनी है, इनसे एहतियात बरतें जितना भी हो सके। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर तो हम मर मिटने वाले हैं। ऐसे ही हर एक का दावा है कि हुजूर के लिए मैं अपनी जान का नजराना पेश करना मेरे लिए इतना आसान है जिस तरह भरे हुए मटके से पानी का निकालना आसान। हर कोई ये दावा करता है। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो गुस्ताख हैं उनसे मुकम्मल तौर पर बाइकाट होना चाहिए। कोई भी फंक्शन हो, कोई राजी हो, नाराज हो, बस कोशिश करें पाकिस्तानी मसनूआत उनका इस्तेमाल करें। और हुजूर अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासी अजमाइन। तुम में से कोई शख्स ईमान वाला हो ही नहीं सकता जब तक वो मुझसे अपने माँ बाप से ज्यादा, अपनी औलाद से ज्यादा, अपने ससुराल वालों से ज्यादा, अपने दीगर रिश्तेदारों से ज्यादा मुझसे मोहब्बत ना करे। उस वक्त तक वो बंदा कामिल ईमान वाला नहीं है। सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मिसाल कायम कर गए। एक जंग के मौका पर जब उनका बेटा मुसलमान हो गया, उनका बेटा मुसलमान, पहले मुसलमान नहीं था, वो काफिरों की तरफ से आया और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से जनाब सैयदना अबू बकर सिद्दीक आए। अब बेटा जब मुसलमान हो जाता है तो कहता है, अब्बा जी आप मेरे इस्लाम लाने से पहले मेरी तलवार की जिद में आए थे और करीब था, मैं अगर चाहता तो उसी वक्त आपकी गर्दन उड़ा देता, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। क्यों? आप मेरे बाप हैं, आपने मेरी परवरिश की। जनाब सैयदना अबू बकर सिद्दीक क्या फरमाते हैं, गौर से सुने। फरमाते हैं, बेटा ये तो तूने बाप का लिहाज किया, खुदा की खुदाई की कसम, अगर तू मेरी तलवार की जिद में आ जाता, हुजूर अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दुश्मन समझकर मैं तेरी गर्दन उड़ा देता, मैं लिहाज ना करता कि तू मेरा बेटा है। ये है उनकी मोहब्बत। और आज तक अल्लाह पाक ने उनका नाम बाकी रखा है, ता कयामत उनका नाम बाकी रहेगा। आप भी अज़म करें इंशाअल्लाह अज़ीज़, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत हासिल होगी। जो बंदा जिसका सिपाही हो ना, और जब मुश्किल वक्त आ जाए तो वो बंदा उसकी सिफारिश भी कर देता है, लेकिन जो बंदा जिसका सिपाही ना हो, उसका वफादार ना हो, तो फिर कैसे सिफारिश होगी? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कल क़यामत के दिन
اس شخص کی شفاعت فرمائیں گے جس نے حضور عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا دفاع کیا، حضور کی ختم نبوت کا پہرا دیا، حضور کی ختم نبوت کی چوکیداری کی، حضور کی ختم نبوت کی نوکری کی۔ کل قیامت کے دن اللہ پاک کے حضور محبوب کائنات اس کی شفاعت فرمائیں گے، اور وہ ایسی شفاعت ہوگی جو ضرور قبول کی جائے گی، اس میں کسی قسم کا کوئی شک و شبہ نہیں ہوگا۔ تو اتنا تو کر سکتے ہیں نا جی سب سے۔ پاکستانی جتنی بھی مصنوعات ہیں انشاءاللہ العزیز ان کا استعمال کریں گے، اور جو جتنی بھی غیر ملکی مصنوعات ہیں ان سے ہم پرہیز کریں گے، اور حضور عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کو عام کرو تاکہ پتہ چلے پوری دنیا میں حضور کے غلام موجود ہیں۔ ایسا نام رکھو جس میں حضور کا بھی نام اس کے ساتھ لگے۔ محمد ایوب میرا نام ہے، ایسا نام نہ رکھو اللہ کے نام پر، کیونکہ حدیث پاک میں یہ ہے سب سے بہترین نام عبداللہ اور عبد الرحمن ہے۔ اللہ پاک کے 99 نام لکھے ہوئے ہیں، ان میں شروع میں عبد لگائیں، آپ ہر نام رکھ سکتے ہیں۔ عبداللہ کا کیا معنی ہے؟ اللہ کا بندہ۔ عبد الرحمن رحمان کا بندہ۔ خالی محمد بھی نام رکھ سکتے ہیں، اور ایسا نام نہ رکھیں کوئی ساتھی ناراض نہ ہو کہ کچھ دن پہلے ایک بندہ آیا میرے پاس ایک بچہ لے کر دم کروانے کے لیے، تو وہ بچہ نا بہت ہی زیادہ رو رہا تھا۔ میں نے پوچھا یار اس کا نام کیا ہے؟ کہنے لگا جی شامیر۔ تو میرے ہاتھ میں موبائل تھا، مجھے نا تھوڑا سا شک ہوا، میں نے کہا یار اس کا معنی مجھے ٹھیک نہیں لگ رہا۔ شاہ کا معنی ہوتا ہے بادشاہ، ایسے ہی ہے بادشاہ تو اللہ کی ذات ہے۔ میر کا معنی ہے بادشاہوں کا بادشاہ۔ بادشاہوں کا بادشاہ کون ہے؟ اللہ پاک۔ میں نے وہ نیٹ پہ اسی وقت کروم گوگل پہ شاہ میر سرچ کیا تو دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ نکل آیا، تو انہوں نے کہا کہ ایسا نام رکھنا، میر محمد یہ رکھ سکتے ہیں، شاہ میر یہ نہیں رکھ سکتے۔ پھر ایک حدیث پاک پیش کی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے، فرمایا کل قیامت کے دن سب سے برا نام وہ نام ہوگا جس کا معنی بادشاہوں کا بادشاہ، اور شاہ میر کا معنی کیا ہے؟ بادشاہوں کا بادشاہ۔ تو نام کا انتخاب بھی ایسا کریں کہ اس سے معلوم ہو کہ یہ حضور کا غلام ہے، کہ اس نام سے پتہ چلے کہ یہ بندہ مسلمان ہے۔ اب ہماری بچیوں کا کیا نام ہے؟ خوشی، اور پہلے باپوں کا نام ہوتا تھا خوشی۔ اب اتنا عجیب لگنے لگا کہ نام کوئی بندہ اپنے بیٹوں کا نام نہیں رکھتے تھے خوشی اب اس دور میں، کیونکہ پرانے نام ہے خوشی، بدھو، یہ جمعہ خان، اب کہاں رکھتے یہ نام؟ تو مجھے بھی یہ نام نا عجیب سا لگتا ہے۔ اب میرے پاس ایک بچی مسجد میں پڑھنے کے لیے آتی ہے، اس سے میں نے نام پوچھا اور قاعدہ لیا، اس پہ نام لکھا، کہنے لگی خوشی۔ خوشی تو پہلے ہمارے بوڑھوں کا نام ہوا کرتا، یہ تیرا نام رکھ دی ہے۔ صرف کیا ہے تو شاید کہ کوئی اس پر فلم بنی ہو، کوئی ڈرامہ دیکھا ہو، اس میں کسی لڑکی کا نام ہاں جی خوشی ہے، بس وہیں سے وہ نام رکھیں۔ تو نام رکھیں عائشہ، خدیجہ، صفیہ، حفصہ، حمیرہ، رقیہ، زینب، فاطمہ، زنیرہ، سمیہ، کتنے خوبصورت نام۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 11 بیویاں ہیں، ان میں سے کسی بھی بیوی کا نام پہ آپ اپنی بچیوں کا نام رکھ سکتے ہیں۔ حضور عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں ہیں، ہاں جی، رقیہ ہے، ام کلثوم ہے، زینب ہے، فاطمہ ہے، ان میں سے آپ کسی کا نام رکھیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ پر نام رکھیں، آمنہ۔ تو بہت ہی کوشش، یہ والدین کی ذمہ داری ہے اپنی اولاد کا نام اچھا رکھنا۔ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو محبت ہے، عقیدت ہے،
الفت ہے اللہ کریم ہم سب کو نصیب فرمائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت کا محافظ ہم سب کو بنائے۔ حضور کی ختم نبوت کی چوکیداری کی نوکری ہم سب کو نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔